محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت سند ہے آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ فرمان خدا گے راندیر والوں غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ نقش قدم نبی کے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔
بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ یوں فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ بڑے ایک جملہ کہتے ہیں کہ عبادت سے جنت ملے گی اور خدمت سے خدا ملے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنے بچوں کو خدمت گزار بناؤ، خدمت کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرو، کوشش کرو کہ ہمارے بچے خدمت کریں، کیونکہ جو خدمت کرتا ہے نا عام طور پر وہ چھوٹا بن کے رہتا ہے، اور جو چھوٹا بن کے رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ قوم کا جو بڑا ہو، جو امیر صاحب ہو، جو لیڈر ہو، قوم کا بڑا آدمی ہو، اس کی سب سے اہم اور بنیادی خوبی کیا ہے؟ فرمایا سید القوم خادمهم، کہ قوم کا سردار جو ہوتا ہے وہ تو قوم کا خادم ہوا کرتا ہے۔ جب جماعت جاتی ہے اللہ کے راستے میں تو ساتھیوں سے کہتے ہیں امیر صاحب کی خدمت کرنا، اور الگ سے امیر صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ امیر ہونا، آپ ساتھیوں کی خدمت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا اکرام کرنا، جماعت میں ان کو اس طرح چلانا کہ وہ پوری زندگی چلتا رہے، وہ متنفر ہو جائے، اس طرح نہ چلانا۔ سمجھاتے ہیں کہ امیر صاحب اصول آپ کے لیے ہے، ساتھیوں کے لیے رعایت ہے، ان کو رعایت کے ساتھ چلانا۔ اسی طرح جب کوئی قوم کے وڈیل اور قوم کے بڑے آدمی جب کسی اللہ والے کی صحبت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ نصیحت کرو، اللہ والے یہی کہتے ہیں کہ آپ اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم قوم کی خدمت کریں گے، انشاءاللہ انسانیت کی خدمت کریں گے، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، مشرک ہو، مجوسی ہو، ہمیں تو اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا ہے۔ فرمایا جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اچھا، خدمت کرنے والوں کا انجام بہت بہتر ہوتا ہے، ان کا اینڈ بڑا اچھا آتا ہے، اور ساری محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ اینڈ اچھا آ جائے، موت اچھی آ جائے، آخری گھڑیاں اچھی گزر جائے، اور موت کے وقت ہم کلیمے کے ساتھ چلے جائیں، یا تو اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی سرزمین عطا فرما دے، یا وہاں کا مدفن نصیب فرما دے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں مکہ مکرمہ کی موت نصیب فرما دے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد میں موت عطا فرمائے، سجدے کی حالت میں موت عطا فرمائے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف پڑھتے پڑھتے موت عطا فرما دے، یا تو اللہ کے راستے کی موت مل جائے، یا یہ ہے کہ ہم ہسپتال میں ہوں، اپنے گھر پر ہو، کہیں پر بھی ہوں، اس حال میں دنیا سے جا رہے ہوں، زبان پہ کلمہ طیب ہو، دل میں اللہ کی یاد ہو، اللہ کا اور اللہ کی مخلوق میں سے کسی کا کوئی واجب الحق ادا ہمارے ذمے باقی نہ ہو۔ ایسی موت یہ اصل چیز ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ سارا اعتبار جو ہے نا وہ خاتمے کا ہے، اور ہر کھیل میں، بچوں کا کھیل ہو، بڑوں کا کھیل ہو، اعتبار اینڈ کا ہوتا ہے، جیتا کون ہارا کون۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیچ میں سامنے والے کی بڑی اچھی پوزیشن تھی پھر ہار گئے. ارے وہ بات نہ کر، شروع میں کیا پوزیشن تھی، بیچ میں کیا پوزیشن تھی، یہ بتا کہ جیت کس کی ہوئی. اعتبار جیت کی ہے، چاہے شروع کی پوزیشن اچھی ہو نہ ہو، درمیان کی پوزیشن اچھی ہو نہ ہو، بھائی جیتا کون، جیت کس کی ہوئی، میدان کس نے مارا، کون جیتا، بس لوگ اسی کی واہ واہ کرتے ہیں، اسی کے چرچے ہوتے ہیں، بیچ کی ساری باتیں بھلا دی جاتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہاں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ موت کیسی آتی ہے، انتقال کیسا ہوتا ہے. اصل خاتمہ اعتبار کا ہے. ایک شخص نے پوری زندگی قرآن شریف پڑھایا. اب قرآن شریف پڑھانا بہت بڑی بات، پوری زندگی. انتقال کا وقت آیا نا تو قرآن شریف کو ہاتھ میں اٹھایا اور یوں کہا، نعوذ باللہ، اس کتاب پر میرا کوئی ایمان نہیں اور دنیا سے چلے. حالانکہ پوری زندگی بڑا اچھا کام کیا ہے، بڑا مبارک کام کیا ہے، بڑا نورانی کام کیا ہے. قرآن شریف پڑھنا پڑھانا، اکثر ایسا ہوتا ہے پڑھنے پڑھانے والوں کا اینڈ اچھا آ جاتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھار بیچ زندگی میں کوئی ادا اللہ کو ناپسند آ جاتی ہے، کبھی بڑے بول سے ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی فخر کر اترا کر کے اللہ کی زمین پر چلتا ہے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی کسی غریب کا دل کے توڑ دینے سے ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی کسی پر کوئی ظلم ہو جاتا ہے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی کسی سے کوئی بے ادبی ہو جاتی ہے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. ابھی ہم ایک جگہ چلہ لگا کر کے آ رہے ہیں، ہمیں بتایا ایک ساتھی نے جماعت کی بے اصولی کی. کتنے لوگ بے اصولی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کا ڈھیل کا معاملہ ہو جاتا ہے، کبھی پکڑ بھی ہو جاتی ہے. ایک ساتھی نے بے اصولی کی، فرمایا کہ اس نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ بدھسٹ لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں، بدھسٹ کے بڑے بڑے لوگ. اللہ والوں کے پاس گیا، خواب کی تعبیر رکھنے والوں کے پاس گیا اور جا کر کہا یہ میں نے خواب دیکھا ہے. اللہ والوں نے کہا بھائی تو اپنی بات بند کر اور اللہ کی عبادت پہ لگ جا، استغفر اللہ کرتا رہے. یہ خواب تو کسی سے ذکر نہ کر، کچھ صدقہ نکال دے، اللہ سے معافی مانگ لے. یہ وقتی عزت ہے، یہ دھوکہ ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ بدھسٹ کے بڑے بڑے لوگ تجھے سجدہ کر رہے ہیں. اللہ کا بندہ نہ مانا، دوسرے بزرگ کے پاس گیا، تیسرے بزرگ کے پاس گیا، سب نے سمجھایا کہ یہ خواب بند کر دے. آج کل لوگ خواب کے پیچھے بھی بڑے پڑے رہتے ہیں. کتنے لوگ آتے ہیں ایک ہی بات کرتے ہیں، ہم نے یہ خواب دیکھا، 2 دن کے بعد ملاقات ہوئی، ہم نے یہ خواب دیکھا، 4 دن کے بعد ملاقات ہوئی، ہم نے یہ خواب دیکھا. ایک شخص حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کے پاس تشریف لائے، حضرت کے پاس. خلاصہ یہ ہے کہ اپنا خواب سنایا، حضرت میں نے یہ خواب دیکھا. حضرت نے کہا کہ اگر تو یہ خواب دیکھے کہ تجھے ہندوستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا، کیا تو آئندہ کل کرسی پر بیٹھ جائے گا؟ اس نے کہا نہیں، یہ بات تو نہیں ہے. حضرت نے کہا بھائی خوابوں کے شہزادے نہ بنو، خوابوں کے پیچھے نہ چلو. اعتبار خواب پر نہیں ہے، اعتبار اعمال کا ہے کہ جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے کیسے پتا چلے؟ فرمایا کہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی کس کام میں لگا رکھا ہے. کیا فجر کی نماز کی توفیق ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیا ہمیں قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق ہو رہی ہے یا نہیں؟ جتنی واٹس ایپ سے دلچسپی ہے اتنی درود شریف سے دلچسپی ہے یا نہیں؟ مسجد کو آباد کرنے والی محنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں پسند فرما رہے ہیں یا نہیں، ہمیں قبول فرما رہے ہیں یا نہیں؟ خدا کے عاشقوں کو
فرشتوں کی ایک جماعت تہجد کی نماز میں اٹھاتی ہے، باقاعدہ انہیں اٹھایا جاتا ہے۔ اپنی زندگی پر غور کر لو کہ کیا خدا کے عاشقوں کی فہرست میں ہمارا نام ہے یا نہیں۔ باقاعدہ رات میں، روزانہ رات میں فرشتوں کی ایک جماعت گشت کرتی ہے، اور جہاں جہاں اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، بہت سے اس دنیا میں اللہ کے عاشق تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں لوگ جان لیتے ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے ان کو کوئی جانتا نہیں۔ وہ دنیا والوں میں بڑے گمنام ہوتے ہیں، لیکن آسمانوں کی دنیا میں بڑے مشہور ہوتے ہیں، ہر فرشتہ ان کو جانتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا ابراہیم صاحب فروٹ والا رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالی حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمارے درمیان تھے، سبزی کی تجارت تھی، فروٹ کا کاروبار تھا، ایک سیدھی سادی حضرت کی زندگی نظر آتی تھی، لیکن دل اللہ اس کے رسول کی محبت سے بھرا ہوا تھا، اللہ اس کے رسول کے عشق سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت کے ساتھ کئی نمازیں پڑھنے کا اتفاق ہوا، میں نے دیکھا وہ سورہ فاتحہ میں روتے تھے۔ اللہ کی محبت تھی، اللہ کا تعلق تھا، اللہ کا عشق تھا۔ بظاہر سیدھی سادی زندگی ہے، زندگی کا بیشتر حصہ سائیکل چلائی، کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ اتنے بڑے آدمی ہمارے نوساری میں موجود ہے، لیکن اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں تھا، وہ برابر اللہ کی یاد میں لگے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے بتایا کہ ہم لوگ ایک بہت بڑے بزرگ کی ملاقات کے لیے گئے حضرت کے ساتھ، تو حضرت کے باقی مریدین تو باہر کھڑے رہے، ایک حضرت کے خاص مرید تھے وہ اندر چلے گئے۔ دوسرے شیخ نے کہا بھائی آپ کے شیخ بڑے اللہ والے ہیں، ان کی قدر کرنا، یہ بڑے اللہ والے ہیں، ان کی ملاقات کے لیے باہر فرشتے تشریف لائے ان کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیر، کیا زندگی۔ ایک قاری صاحب سے کہنے لگے قاری صاحب پچھلے 24 سال سے میں ایک سیکنڈ کے لیے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا ہوں، ایک سیکنڈ کے لیے میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں بڑے گمنام ہوتے ہیں، آسمانوں کی دنیا میں بڑے مشہور ہوتے ہیں، اور یہ سب دنیا کا ایک بڑا حصہ، یہ ساری نعمت آپ کے راندیر سے لے کے گیا۔ انہوں نے یہیں پڑھائی کی تھی جامعہ حسینیہ میں۔ حضرت قاری احمد اللہ صاحب، مولانا احمد اللہ صاحب پال والے رحمت اللہ علیہ، ان سے حضرت نے بخاری شریف پڑھی تھی۔ کتنے اللہ والے ہیں، آپ کے راندیر کا فیض ہے، راندیر کا فیض اللہ نے پوری دنیا میں عام کیا۔ حضرت مولانا ابرار رحمت صاحب دھلیوی رحمت اللہ علیہ جو راندیر کے قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں، حضرت فرماتے تھے کہ مدینہ منورہ کے بعد اگر مجھے کہیں دفن ہونے کی تمنا ہے تو وہ راندیر کے اس قبرستان میں دفن ہونے کی تمنا ہے۔ آپ لوگ بڑے مبارکبادی کے قابل ہو کہ آپ کے جس سرزمین پر ہو، اس سرزمین کے نیچے بڑے بڑے اہل اللہ آرام فرما رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ جس زمین کے نیچے بیج اچھا ہوتا ہے وہاں سے پھل اچھے آتے ہیں، آبیاری اس کی اچھی ہوتی ہے، اس کی قیمت اچھی ہوتی ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حسب نسب نہیں چلتا، رشتہ داری اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں چلتی۔ آپ کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، آپ کے ابا کون تھے، آپ کا بیٹا کون تھا، آپ کے چچا کون تھے، خدا کے دربار میں حسب نسب نہیں چلتا، رشتہ داری نہیں چلتی۔ ورنہ ابو لہب یہ تو ہمارے نبی کے چچا تھے، کتنے قریبی رشتہ دار،
اللہ کے نبی کے چچا، لیکن فرمایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے اور بغیر ایمان کے چلے گئے، بلکہ پیارے نبی کے دشمن بن کر کے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ خلاصہ یہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جلیں گے اور بڑا سخت عذاب ہوگا قیامت کے دن ان کو۔ ابھی سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا ہوگا۔ بھئی نبی کے رشتہ دار ہے، خدا کے دربار میں یہ نہیں دیکھا جاتا کون کس کا رشتہ دار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، باپ ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ فرمایا اے نوح، جس کا خلاصہ یہ ہے تیرا بیٹا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جلے گا۔ حالانکہ بہت بڑے دائی ہے، 950 سال تک دعوت کا کام کیا ہے، رات دن لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ سے جوڑتے تھے۔ جو ایمان لائے وہ تو کامیاب ہو گئے، لیکن خود سگا بیٹا جو ایمان نہ لایا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ اس سے پتا چلا کہ خدا کے دربار میں حسب نسب نہیں چلتا، رشتہ داری نہیں چلتی۔ میرے اور آپ کی قبر میں بھی کوئی نہیں آئے گا، نہ میں آپ کی قبر میں نہ آپ میری قبر میں۔ راندیر میں جتنے اللہ والے آرام فرما رہے ہیں یہ آپ کی قبر میں آنے والے نہیں اور آپ ان کی قبر میں جانے والے نہیں۔ ہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ میرے بندے، میں نے تجھے راندیر جیسی سرزمین پر رکھا تھا، جہاں جس سرزمین کی برکت سے کثرت سے دنیا میں اولیاء اللہ پیدا ہوئے تھے، یہ بتا اس سرزمین پر رہ کر تو مجھے پہچان کر کے آیا یا تو مجھے ناراض کر کے آیا؟ یہ سوال ہو سکتا ہے۔ تمہارے قریب میں مدرسے تھے، اگر تو بھی اپنے بچے کو پڑھا لیتا تو جب تیرا انتقال ہوتا تو ایک ایک سبحان اللہ کا محتاج ہوتا۔ جب یہ تیرا بچہ تیرے لیے ایصال ثواب کرتا، تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا، تیرے لیے روتا، تیرے لیے تڑپتا، اور خدا کے دربار میں اگر تیرا بیٹا حافظ ہوتا، تجھے تاج پہنایا جاتا۔ یہ بتا میں نے تجھے بیٹا دیا تھا، نرینہ اولاد دی تھی۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو بیٹے کی نعمت سے محروم ہیں، وہ بچوں کے لیے یہاں گھوم رہے ہیں، وہاں گھوم رہے ہیں، دنیا بھر کے عمل کر رہے ہیں، تعویذات کر رہے ہیں، انہیں بچوں کی طلب ہے۔ میں نے تیرے یہاں بیٹا دیا تھا، یہ بتا تو بیٹے کو دیندار بنا کے آیا یا دنیا دار بنا کے آیا؟ یہ سب سوال ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف راندیر میں رہنا خوشی کی بات ہے، دوسری طرف سوچنے کی بھی بات ہے کہ کل کو قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی حجت نہیں رہے گی۔ ماشاءاللہ مدارس ہے، دعوت کا کام ہے، اللہ والوں کی آمد ہے، ابھی بھی اللہ والے موجود ہیں۔ کہاں کہاں کے بچے آپ کے راندیر میں ہیں، راندیر کی سرزمین پر علم حاصل کر رہے ہیں اور دنیا میں مختلف کونوں پر جا کر امامت کرا رہے ہیں۔ کتنی جگہ سفر میں جانا ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، آپ کہاں سے پڑھے؟ کہتے راندیر سے۔ بروڑا جانا ہوا، جناب آپ کہاں سے پڑھے؟ پرانے امام ہیں ماشاءاللہ، کہا ہم راندیر سے پڑھے مولانا۔ اس طرف کی پٹری پر جانا ہوا، انکلیشور وغیرہ کی پٹری پر کتنے لوگ ملے، آپ کہاں سے پڑھے؟ کہا راندیر سے۔ ابھی کرناٹکا کے سفر پر جانا ہوا تھا، وہاں ایک مولانا کی بڑی عزت تھی، ہم نے پوچھا آپ کہاں سے پڑھے؟ کہا ہم راندیر سے پڑھے، اور راندیر کا نام بڑی محبت سے۔ آج ایک مفتی صاحب کا مجھے فون آیا، مفتی صاحب کہاں پر ہو؟ کہا اشرفیہ میں۔ کیا کرتے ہو؟ کہا مفتی بن رہا ہوں۔ خلاصہ یہ کہاں کے رہنے والے؟ کچھ بھوج کا رہنے والا ہوں۔ کہاں کہاں کے لوگ آپ کے یہاں؟ گودھرا چلے جائیں، کہاں سے پڑھے؟ کہتے راندیر سے۔ سنجیلی چلے جائیں، کتنے لوگ کہاں سے پڑھے؟ کہتے راندیر سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو قبول فرمایا۔ میرے عزیزو،
راندیر والوں، اگر ہم تھوڑا سا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے نا، اللہ کو بڑا کریم پائیں گے، اللہ کو بڑا رحیم پائیں گے۔ ورنہ اس عاجز کی، راندیر کی سرزمین پر بیٹھ کر کے اس بات کو یاد رکھنا، دوسروں کی اولادیں پڑھ کے جائے گی، اور اگر قدر نہ کی تو یہاں رہنے والوں کی اولادیں شاید دین سے بھی دور ہو جائیں۔ خدا کے یہاں کسی کا حسب نسب نہیں چلتا۔ آپ کے پاس موقع ہے، آپ کے پاس علماء ہیں، آپ کے پاس اللہ والے ہیں، آپ کے پاس وقت کے مشائخ ہیں، صاحب نسبت اکابرین موجود ہیں۔ دونوں مدرسوں میں کئی بزرگ، کئی اللہ والے ایسے ہیں جو کسی نہ کسی کے خلیفہ ہیں۔ آج ہندوستان کی ایک مشہور جگہ سے مجھے ایک بچے کا فون آیا، آج یا کل یہی بات ہو رہی تھی، آپ کن سے بیعت ہو؟ بیچارہ رونے جیسا ہو گیا، کہتا ہے مولانا ہمارے پورے علاقے میں شیخ کوئی نہیں، بیعت کرنے والا کوئی نہیں، سمجھ نہیں آتا ہم کس کے ہاتھ پہ توبہ کریں، کہاں جا کے اللہ کا نام سیکھیں، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اس وقت مجھے افسوس ہوا، احساس ہوا، میں کہا اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے کہ ہم ان لوگوں کے درمیان ہیں جو وقت کے مشائخ ہیں۔ ہم علماء کو رات دن دیکھتے رہتے ہیں، مسجدیں ہمارے گھر کے قریب ہے، ہمارے موبائل میں اللہ کا قرآن موجود ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں یہاں پر، ماں باپ موجود ہیں، ان کو دیکھ کر حج عمرے کا ثواب لے سکتے ہیں۔ آج وقت ہے، اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج صبح کی ایک بات آپ کو سناؤں۔ دوپہر میں 1:30 بجے کے قریب ہمارے نوساری کی ایک ہسپتال میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا۔ ایک شخص کے یہاں بچی کی ولادت ہوئی۔ بچی کی ولادت کا ہونا اللہ کی رحمت ہے، بہت بڑی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ بہت سی مرتبہ بیٹیاں آتی ہیں نا، رحمتوں کو لے کر کے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ تو مجھے کہا مولانا اذان دینے کے لیے آپ کو آنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ میں وہ ہسپتال میں پہنچ گیا، بیچاری وہ کانچ کی پیٹی میں تھی، کمزور تھی، اذان دے دی۔ اذان دینے کے بعد مجھے کہا مولانا تھوڑا سا ICU روم میں جانا ہے، ایک نیو مسلم شخص ہے، بڑی محنت کرتے ہیں اپنے دل پر، اور سنا ہے بڑے اللہ والے ہیں، کچھ ان کی ملاقات ہو جائے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ جب میں ICU روم میں گیا، پہلے تو باہر خوف لگ رہا تھا، جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، کیا بتاؤں آپ کو، سب لوگ سوئے ہوئے تھے۔ میں وہ نیو مسلم سے بات کر رہا تھا، پتہ نہیں کس نے کیا بولا، سب لوگ اس انتظار میں رہ گئے کہ میں 2 منٹ ان کے پاس چلا جاؤں، اور میں نے اس کو اپنی سعادت سمجھا کہ ان مریضوں کے پاس، ان بیماروں کے پاس 2-3 منٹ مجھے بھی اللہ تعالیٰ حاضری کا موقع عطا فرمائے۔ میں نے پوچھا ایک سے، آپ کیوں ICU روم میں ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگے مولانا مجھے کف بہت ہو گئے تھے، خلاصہ یہ ہے کہ سانس لینے میں مجھے تکلیف ہو رہی تھی، اور اللہ کی شان بلیڈنگ بھی شروع ہو گیا، مجھے تکلیف ہوئی، راتوں رات 2 بجے میں ICU روم میں آیا، اور ابھی میں بہت سخت تکلیف سے گزر رہا ہوں، اسی لیے مجھے یہاں پر ICU روم میں مشکل سے میں سانس لے رہا ہوں۔ ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، کچھ صدقہ دینے کو کہا۔ بازو میں ایک چچا تھے، ان کے گھر والے، میں نے ان سے پوچھا چچا کو کیا ہوا؟ بولے ایک جگہ سے جا رہے تھے، وہ وائر ان کی گردن میں لگا اور ان کو ایک بڑا زبردست کرنٹ آیا، جس کی وجہ سے ان کے پیر میں بھی چوٹ آئی، اور یہ ایک دم تلملا گئے، اور یہ ابھی بیڈ پر سوئے ہوئے ہیں، ابھی آپ سے بات نہیں کر سکتے، یہ بھی بڑے بیمار ہیں، مولانا ان کے لیے بھی دعا کر دینا۔
میں نے کہا بھائی آپ بھی کچھ صدقہ نکالو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، انشاءاللہ اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا۔ تیسرے بیڈ پر گیا، مجھے کہا السلام علیکم، میں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا یہ صاحب کون ہے؟ ہاں مولانا یہ میرے بھائی ہیں۔ کیا ہوا ان کو؟ کہا کہ کیا بتائیں، ان کو بہت تکلیف ہے، ان کی عمر تقریباً 20 سال کے قریب ہے، ان کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہے اور ان کی کڈنی میں بھی پرابلم ہے، ان کی ڈائیلیسس بھی چل رہی ہے، دیکھو یہ ابھی تڑپ رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے اس نوجوان نے مجھے سلام کیا، پھر بس کیا تھا، میں نے پوچھا بیٹا کیا ہو رہا ہے؟ خاموش ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایسا لگا آنکھ کے ساتھ دل بھی رونے لگا۔ ایک چوتھے شخص سے ملاقات کی، غیر مسلم تھے ہمارے بھائی، کیا حال چال ہے، کیسے ہو، ان کے ساتھ کچھ بات ہوئی۔ پانچویں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی اپنی حالات سنائے، مولانا مجھے یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے۔ جب ملاقات کر کے باہر آیا تو میں نے میرے ساتھی سے کہا یہ پانچوں لوگ ایسے تھے کہ یہ دنیا سے بے خبر تھے، ان کے دل سے دنیا نکلی ہوئی تھی اور انہیں بس ایک ہی دھن تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے دے، ہمیں اچھا کر دے، آپ لوگ کتنا اچھا چلتے پھرتے ہو، صحت مند ہو، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور وہ 5 میں سے 4 جوان تھے۔ یہ اور بات ہے کہ جب اندر سے باہر آتے ہیں، دنیا میں لگ جاتے ہیں، پھر دوبارہ دنیا دل میں آ جاتی ہے، پھر انسان اپنے بیماری کے دن بھول جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور اندھیر والوں، خدا کا شکر ادا کرو، اس نے صحت دی ہوئی ہے، تندرستی دی ہوئی ہے، ہم بیمار نہیں ہیں، ورنہ جو اللہ صحت دینا جانتا ہے وہ بیماری دینا بھی جانتا ہے، جو اللہ کروڑ پتی بنانا جانتا ہے وہ روڈ پتی بنانا بھی جانتا ہے، جو عزتوں کو دینا جانتا ہے وہ ذلیل کرنا بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہ ہمیں عزتوں کے ملنے کے بعد ذلتی سے حفاظت فرما، ہدایت کے ملنے کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما، علم کے ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ نے ہمیں دنیا میں نعمتیں عطا فرمائی ہے، آپ نے ہمیں کسی سے سوال کرنے والا نہیں بنایا، اللہ اب ذلتی کے دنوں سے بھی آپ ہماری حفاظت فرما۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت دی ہوئی ہے۔ کیا بہتر ہو کہ اس صحت کو اللہ کے دین کی محنت پر لگایا جائے، اللہ کو راضی کرنے پر لگایا جائے، اس صحت کو غنیمت سمجھا جائے، اس صحت کی قدر کی جائے۔ اسی لیے فرمایا صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے پہلے۔ فرمایا یہ جو اللہ نے صحت دی ہے نا، اس کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے پہلے، فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولی سے پہلے پہلے، اور اللہ نے جو پیسے دیے ہیں، مال و دولت دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھو فقیری سے پہلے پہلے، اور اللہ نے جو زندگی دی ہے نا، سانس چل رہی ہے نا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے نا، اس کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے پہلے۔ آج سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اور آپ ہیں، سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دینے کے لیے تیار ہے، لیکن افسوس صد افسوس آج کا نوجوان، آج کا مسلمان، آج کا اللہ کا بندہ اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، کوالٹی والی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے کے لیے تیار نہیں، تواضع، عاجزی اور انکساری کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، اپنے آپ کو مٹانے کے لیے تیار نہیں، راتوں کی تنہائی میں اپنے اللہ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ
بزی ہے، یہ مشغول ہے، اس کے پاس ہر ایک کے لیے وقت ہے سوائے اللہ کے، سوائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بہت اچھی طریقے پر یاد رکھنا اس عاجز کی بات کو، جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے اچھے دن کبھی بھی آ نہیں سکتے۔ ظاہر کا اچھا ہونا باطن کے اچھے ہونے پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی دنیا سنور جائے، اس کے پاس پیسہ آ جائے، اس کا شاندار مکان ہو جائے، کاریں اسے مل جائیں، بہاریں اسے مل جائیں، یہ دنیا کی معمولی سی عزت اسے مل جائے، یہ دنیا کی رونق اس کے پاس آ جائے، خشم و خدم اس کے پاس رہنے لگے، نوکر چاکر اس کے پاس رہنے لگے، اشاروں سے اس کے کام ہونے لگے، لیکن یاد رکھنا اس کا دل آباد نہیں ہو سکتا، اس کے دل کے اندر چین سکون ہو نہیں سکتا، اس کو زندگی گزارنے کی مزہ آ نہیں سکتی۔ جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے اچھے دن آ نہیں سکتے، اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو پوری دنیا مل کر اس کے برے دن لا نہیں سکتے، کیونکہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، مخلوق کے ساتھ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، میں اور آپ اللہ کی سرزمین پر چلتے ہیں، اسی نے ہمیں زندگی دی ہے، وہی ہمیں موت دے گا۔ پوری دنیا کے لوگ مل کر اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے، میرا رب نہ چاہے ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ پوری دنیا کے لوگ مل کر کے ہمیں نفع پہنچانا چاہے، ہمیں عزت دینا چاہے، ہمیں کامیاب کرنا چاہے، ہمیں اونچے مقام پر اور اونچے مرتبے پر لے جانا چاہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا کے لوگ مل کر، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر، ساری دنیا کی چیزیں مل کر وہ ہمیں عزت دے نہیں سکتے۔ فرمایا دنیا والے تو کمزور ہیں، ساری دنیا کے وکیل، پروفیسر، انجینئر، بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے علماء اور بڑی بڑی ٹیکنالوجی مل کر کے ایک مچھر نہیں بنا سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ انسانوں کی بات تو بہت دور کی، ساری دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر مل کر، بڑے بڑے اللہ والے مل کر، بڑے بڑے عامل مل کر ایک کیڑی نہیں بنا سکتے۔ ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جائے، سارے پلاننگ فیل ہو جائے، ساری دنیا بھر کی روشنیاں فیل ہو جائے، اور میرے رب کی طاقت تو دیکھو، اس کی قدرت تو دیکھو، اس کی کبریائی تو دیکھو، اس کی وحدانیت تو دیکھو، اس کی شہنشاہی تو دیکھو، اس کی کاریگری تو دیکھو۔ وہ ماؤں کے پیٹوں میں، کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں ہر ایک کی فنگر پرنٹ الگ الگ بناتا ہے۔ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرا اور آپ کا اللہ ہے، بڑا زبردست ہے، بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اس کے چاہے بغیر کچھ ہوتا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک تیرا اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، سارا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے، ساری طاقت اسی کے پاس ہے، سارے خزانے اسی کے پاس ہے۔ آسمانوں کو بنانے والا بھی وہی، زمین کو بچھانے والا بھی وہی، پہاڑوں کو گاڑنے والا بھی وہی، سمندروں کا نظام چلانے والا بھی وہی، بارش کا، ٹھنڈی کا، گرمی کا موسم لانے والا بھی وہی، کھیتوں سے گلوں کو اگانے والا بھی وہی، ہمیں رزق دینے والا بھی وہی، ہمیں زندگی دینے والا بھی وہی، ہمیں موت دینے والا بھی وہی۔ فرمایا اس اللہ کو ناراض کر کے آج تک تو کوئی کامیاب ہوا نہیں، اللہ کی قسم قیامت تک کوئی کامیاب ہوگا بھی نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ بہت زیادہ نیوز نہ دیکھو، اخبار نہ پڑھو، ورنہ دنیا والوں کی طاقت کا پتہ چلے گا۔
فرمایا اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کے دین کی باتوں کو سنو، تعلیم میں بیٹھو، اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ، اللہ سے ہونے کو بولو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو تو اللہ کی طاقت کا پتہ چلے۔ ایک ہی راستہ ہے، فرعون موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، فرعون ڈوب گیا، اس سے پتہ چلا بھروسہ راستے پر نہیں اللہ پر کرنا چاہیے۔ بات یہاں سے چل رہی تھی کہ سارا جو اعتبار ہے وہ خاتمے کا ہے، موت اچھی آ جائے، انتقال اچھا ہو جائے، اور میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ خدمت کرنے والوں کا اینڈ بڑا اچھا آ جاتا ہے۔ ہمارے نوساری ضلع میں ایک شخص تھے، غریب شخص، سیدھی سادی ان کی زندگی، رکشہ چلاتے تھے، کوئی غریب ان کی رکشہ میں بیٹھ جاتا، پیسے نہیں لیتے تھے۔ اللہ اکبر، خود غریب ہے، خود حالات میں ہے، خود تکلیفوں میں ہے، لیکن کوئی غریب بیٹھ جائے رکشہ میں، اس سے پیسے نہیں لیتے، بلکہ سامنے سے اسے کچھ پیسے دے دیتے تھے۔ بیٹا تو اپنے گھر جا رہا ہے نا، یہ چیز لے کے جانا، گھر میں کچھ کھانا بن جائے گا، اتنی چکن لے کے چلے جانا، یہ ٹماٹر لے کے چلے جانا، فلاں سبزی لے کے چلے جانا، تیری ماں خوش ہو جائے۔ اس کے بیٹے کو میں نے پوچھا تیرا ابا کا اینڈ کیسا آیا خلاصہ؟ کہا مولانا 15 رمضان لے گئے۔ شیخ الحدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے مولانا صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، درس قرآن دینے والے، درس حدیث دینے والے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بزرگ کے خلیفہ ہو ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایک وہ شخص جو ہمارے معاشرے میں سیدھا سادہ انسان سمجھا جاتا ہے، رکشہ چلانے والا، کیا بات ہے؟ فرمایا خدمت، اللہ کی مخلوق کا درد۔ ارے ہم جیسے کمزور لوگ کوئی ہمارے بچے کے ساتھ اچھا رکھے تو ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے، باپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ ایک باپ اپنے بچے کو 1,00,000 ڈیری ملک دلا سکتا ہے، لیکن سامنے والا کوئی 1 ڈیری ملک دلا دے اور باپ پوچھے بیٹا کس نے دلائی؟ ابو وہ چاچا جا رہے ہیں نا، انہوں نے دی، بس کہتا کچھ نہیں ہے، دل میں محبت آ جاتی ہے اس کی۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے بچے کا خیر خواہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، چاہے انسان ہو جانور ہو، یہ میرے رب کی مخلوق ہے۔ اللہ کو ان سے بڑا پیار ہے، ان کا بنانے والا اللہ ہے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی رحم کرے گا نا، انشاءاللہ اللہ اس پر رحم کرے گا۔ پھر چاہے ہماری بیوی ہو، ہمارے بچے ہوں، ہمارے ماں باپ ہو، ہمارے بھائی بہن ہو، ہمارے رشتہ دار ہوں، اپنی ایک سوچ ہونی چاہیے، لوگ میرے ساتھ لاکھ برا کرے، یہ ان کی اپنی قسمت ہے، میں انشاءاللہ کسی کے ساتھ برا نہیں کروں گا۔ کیوں؟ وہ برا کر رہے ہیں، تو بھی برا کر۔ نا بھائی، وہ موت کو بھولے ہوئے، میں تھوڑی نہ موت کو بھولوں گا۔ اسی لیے فرمایا اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بہت جلدی معاف کر دے، اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں لوگوں کو معاف کرتا پھرے، جب اس کی باری آئے گی اللہ بھی انشاءاللہ اسے فوراً معاف کر دیں گے۔ دل میں لے کر کے نہ پھرے، مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں اے انسان، مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں خدا نہیں بستا ہے۔ جس کی نفرت ہے اسے اللہ ملے گا یا نہیں ملے گا وہ تو پتہ نہیں، لیکن ہمارے دل میں کسی کی نفرت ہے، میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں آپ کو اللہ نہیں ملے گا۔ اس کی بات جانے دو، وہ اس کی قبر میں جائے گا، وہ کیا کر رہا ہے وہ اس کی تربیت ہے، ہمیں کیا کرنا یہ ہماری تربیت ہے۔ نفرتوں کے دور میں محبتوں کو تقسیم کرنے والے بھی تو کوئی ہو۔ پھول کانٹوں کے درمیان بڑے اچھے لگتے ہیں،
اسی لیے صاف ارشاد فرمایا، پہلوان کون جو دوسروں کو پچھاڑ دے وہ؟ فرمایا نا، پہلوان وہ نہیں، پہلوان تو وہ جسے بہت سخت غصہ ہے اور وہ اپنا غصہ خود پی جائے، سامنے والے پر نہ اتارے، وہ پہلوان۔ اسی لیے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جب وہ ہاسپٹل میں بیٹھا تو مجھے پتا چلا دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی آخرت بنا رہے ہیں، اور کتنے مسلمان، انہوں نے مجھے بتایا، میں تو حیرت میں رہ گیا، کیسے اپنی آخرت بنا رہے ہیں۔ کتنی بڑی بڑی رقم ہسپتال میں دی ہوئی ہے کہ بھائی کوئی اگر فلاں پیشنٹ آ جائے، کوئی غریب پیشنٹ آ جائے، ہمارے پیسوں میں سے کچھ رقم استعمال کر لینا۔ جو واقعتاً امانت دار لوگ تھے ان کو وہ رقم دی ہوئی تھی۔ مجھے کہا مولانا آپ کو کیا پتا ہے، مسلمانوں میں دینے والے بہت ہیں اور کچھ دینے والے تو ایسے بھی ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ وہ اپنا نام بھی بتانا نہیں چاہتے۔ سورت میں ایک بڑی مالدار فیملی ہے، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے ایک عجیب بات سنائی۔ غریبوں کے لیے ایک رقم دی تھی انہوں نے، اور یوں کہا کہ اس میں ہمارا کچھ نام نہیں آنا چاہیے۔ بولے کہ ہمارے قریب میں ایک ہسپتال ہے، ہسپتال والے ہمارے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے بھائی آپ لوگ تو کچھ مدد کرتے ہی نہیں، کچھ ڈونیٹ آپ بھی کرو، کہ بھائی 2 لاکھ روپے ہسپتال میں کوئی غریب آ جائے، کوئی بیوہ آ جائے، کوئی زکوٰۃ کے حقدار آ جائے، ہمارے پیسوں میں سے اس کو استعمال کر لینا، سامنے والے کا علاج کر دینا، ہم اس کا نام جاننا نہیں چاہتے، یہ کام ہم اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں کہا کہ یار آپ مالدار لوگ ہیں، آپ کے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ پھر مجبور ہو کر ہم نے ان کو کہا آپ کے یہاں عبداللہ نام سے کسی کے پیسے آتے ہیں؟ تو کہا ہاں، عبداللہ نام سے تو رسید بنتی رہتی ہے۔ کہا اللہ کا شکر ہے وہ ہم ہی دیتے ہیں، لیکن ہم اپنا نام نہیں لکھا۔ اس وقت دل ہل گیا کہ کچھ لوگ دیکھنے میں پتہ نہیں کیسے لگتے ہیں، لیکن اندر سے وہ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہے، کیسے مدد کر رہے ہیں غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، پریشان حالوں کی، مجبوروں کی۔ ہم بھی کسی کی مدد کر دیں۔ 250 گرام چکن لے لی، کسی غریب کے گھر میں بھیج دی، پتہ ہی نہیں بھیجنے والا کون ہے، دینے والا کون ہے۔ اس کے گھر میں اچھا کھانا بنتا نہیں، حالات میں ہے، مجبور ہے، کس کی حیثیت نہیں کہ وہ 250 گرام چکن نہیں دے سکتا۔ اس کے گھر میں سالن بن گیا، بچوں کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی، ماں بھی خوش ہو گئی، امی یہ کہاں سے آیا؟ بیٹا پتہ نہیں، کوئی اللہ کا بندہ آیا تھا دے کر کے چلا۔ ایسے بھی لوگ اس دنیا میں۔ ایک شخص ملاقات کے لیے آئے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو نوساری سے 20 کلومیٹر پر رہتے ہو، مجھے یہ بتاؤ بقرعید کے دن آپ کے یہاں گوشت آتا ہے کہ نہیں؟ مولانا بات جانے دو نا یار۔ میں کہا نا مجھے بتاؤ، آج میں جاننا چاہتا ہوں۔ باپ تھا نا، آنکھ میں آنسو آ گئے کہ مولانا آپ یقین مانو پچھلے 8 سال سے ہم دال چاول کھاتے دوپہر، پچھلے 8 سال سے ایک گھر سے گوشت آتا تھا، میں وہاں لینے کے لیے جاتا تھا۔ ایک مرتبہ میری باری آئی، میری باری آنے سے انہوں نے پہلا کہا کیا بات ہے آپ بار بار لینے کے لیے آ جاتے ہو، لائن میں کھڑے ہو جاتے ہو؟ میں نے میری بیوی سے کہا آج کے بعد کبھی کسی کے در پہ نہیں جاؤں۔ بچوں کو بھی سمجھا دیا بیٹا دال روٹی کھا لینا، تیرا باپ ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسرے دن بہت گوشت آ جاتا ہے، دوسرے دن تیسرے دن آ جاتا ہے، پہلے دن میرے ایک دوست کہنے لگے کہ میں نوساری میں ایک گھر میں گوشت دینے کے لیے گیا، 3:30 بجے میں نے دیکھا کہ ماں باپ بچے سب بیٹھ کر کے آملیٹ کھا رہے ہیں، انڈا پاؤ کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، عید کا دن ہے؟ کہا بیٹا بچے بھی کہہ رہے تھے گوشت کھانا ہے، پیسے کوئی نہیں تھے ہمارے پاس،
ہم نے 2:45 بجے تک انتظار کیا، جب کوئی نہ آیا تو ہم نے انڈے پاؤں بنا کے کھا لیے، آپ ابھی گوشت دینے کے لیے آئے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں تو پہلے فریز بھرتے ہیں، اللہ کا بندہ یہ نہیں سوچتا ابھی کٹ گیا ہے نا ہمارے یہاں، ابھی گوشت ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، ہمیں جن غریبوں کو دینا ہے، ارے پہلے ہی دے دو نا، 10:30 بجے دے دو، 11:15 بجے دے دو، 11 بجے دے دو، غریبوں کے ہونٹوں پر خوشی آ جائے گی۔ یہ خدمت کسی کی ضائع نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، اپنے اعتبار سے خدمت کرتے رہو، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، پریشان حالوں کی، لاچاروں کی مدد کرتے رہو، ان کا غلط استعمال نہ کرو، ان کی خدمت کرو، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ نوساری میں ایک گھر میں مغرب کے بعد ہمیں جانے کا اتفاق ہوا، بلب جل رہا تھا، لائٹ نہیں۔ میں نے پوچھا چچا کیسے ہو، خیریت سے ہو، کیا حال چال ہے؟ کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نعمتوں میں ہے، بہاروں میں ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے مولانا، اللہ کا شکر ہے، ہم بہت خوش ہیں اپنے اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ یہ میری بیوی ہے، بیچاری عمر بھی ہو گئی ہے کافی، لقوہ بھی لگ چکا ہے، اب زیادہ چل نہیں سکتی، کھانا بنا نہیں سکتی، مشکل سے فراغت حاصل کرنے کے لیے جاتی ہے، پھر آ جاتی ہے۔ میں نے کہا چچا آپ کے یہاں بچے کوئی نہیں؟ کہا بیٹا 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ملتا ہی نہیں، دوسرے بیٹے کا کینسر میں انتقال ہو گیا۔ اب میرا ایک سوال تھا جس کا خلاصہ کہ لائٹ شروع نہیں کرتے، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، آپ نہ پنکھا جلا رہے ہو نہ لائٹ۔ انہوں نے بڑا سیدھا سا مجھے سوال سمجھایا کہ بیٹا میں مزدوری کرتا ہوں اور روزانہ مجھے 60 روپے ملتے ہیں، کبھی 50 کبھی 60، پورے دن میں پورے مہینے میں 1800 روپے ملتے ہیں۔ اب اگر میں لائٹ شروع کروں گا تو لائٹ بل والوں کو پیسے دوں یا میں گھر کے لیے کچھ دودھ لاؤں، کچھ سامان لاؤں؟ چچا فکر نہ کریں، ہیلپ گروپ چلتا ہے نا نوساری میں، آپ کو کھانا آ جایا کرے گا۔ کہا نا بیٹا کھانا نہ بھیجنا، وہ تو ایک کے یہاں سے کھانا آ جاتا ہے۔ بھائی کس کے یہاں سے کھانا آتا ہے؟ ان کا نام بتا نہیں سکتے۔ میں نے کہا پلیز بتا دو، ہمیں بھی تو پتا چلے وہ کون خوش نصیب ہے جو آپ کی ایسی خدمت کرتا ہے۔ مجھے کہا بیٹا وہ جو آدمی ہے نا، آپ ان کو جانتے ہو؟ میں نے کہا میں ان کو جانتا ہوں، ان کے یہاں سے برابر پابندی سے 2 وقت کا کھانا آ جاتا ہے۔ میں نے کہا وہ تو آپ کے گھر سے بہت دور رہتے ہیں۔ کہا نا ان کے گھر سے کوئی نہ کوئی ہمارے گھر میں کھانا دے جاتا ہے۔ اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی، جس گھر سے کھانا آتا ہے وہ گھر والے انتہائی درجے کے مقروض، خود پریشان حال، شاید 20 لاکھ سے زیادہ کا ان پر قرضہ ہوگا۔ میں سوچ نہیں سکتا، اللہ اکبر، خود قرضے میں ہے، خود حالات میں ہے، خود تکلیفوں میں ہے، لیکن اپنے گھر میں جو کھانا بنتا ہے اسی میں تھوڑا سا پانی ڈال کر، تھوڑا تیل ڈال کر غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگوں میں سے ایک بڑا طبقہ ہے، اللہ نے ہر اعتبار سے نوازا ہوا ہے، کسی اور کا محتاج نہیں رکھا ہوا ہے، پھر بھی ہم میں کا ایک بڑا طبقہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، للہ رقم نکالنے کے لیے تیار نہیں، وہ خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر مسلمان لوگ پوری زکوٰۃ نکالیں، پوری دنیا میں کوئی مسلمان غریب نہ رہے۔ آج وقت ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا۔ فرمایا پورے قرآن شریف کا خلاصہ 3 باتیں۔ نمبر 1، اللہ کو راضی کرو عبادت کے ذریعے، پیارے نبی کو راضی کرو اطاعت کے ذریعے، اللہ کی مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ذریعے۔ فرمایا عبادت کرو اللہ کی، صرف اسی کی عبادت کرو، اسی سے مانگو، اسی کے سامنے جھکو، اسی کے ہو جاؤ، اسی کو راضی کرو، دل میں اسی اللہ کو بساؤ۔ اس زمین کی، دل کی زمین کا سودا اللہ سے کرو، اپنی جوانی اللہ پر فدا کرو، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرو۔ گناہوں سے بچنے والا اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔
ہم سمجھتے ہیں کوئی نوافل زیادہ کرے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، کوئی ذکر زیادہ کرے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک بات بہت اچھی طریقے پر یاد رکھنا، گناہوں سے بچنے والا اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کے ولی تو وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ صاف اعلان کر دیا بھئی تقوی والے اللہ والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے والے، وہ لوگ اللہ والے ہیں۔ فرمایا اتقی المحارم، تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ، تکن اعبد الناس، تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو گے تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آپ کے چنارواڑ کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ عجیب بات بتائی ایک شخص نے مجھے، آپ کے یہاں کے پرانے ساتھی نے ایک عجیب و غریب داستان مجھے سنائی کہ مولانا تقریباً 80-90 سال کے قریب ہوئے ہوں گے، 70 سال 80 سال پتہ نہیں، کافی لمبا زمانہ گزرا۔ بہار سے علماء کرام کا ایک وفد آیا تھا، وہ اس لیے کہ بہار میں قحط سالی تھی، بارش برس نہیں رہا تھا، خشکی کا موسم تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے میں اونٹ چلتے تھے، گھوڑے چلتے تھے، کھچر چلتے تھے، اور ان کا پیٹرول چارہ ہوا کرتا تھا۔ اب جب آسمان سے پانی برستا نہیں تو پھر زمین سے غلہ اگتا نہیں، جب زمین سے ہریالی اگتی نہیں تو جانوروں کو بھی کھانا ملتا نہیں، انسان بھی پریشان اور جانور بھی پریشان۔ بہار سے علماء کا وفد آیا، عشاء کی نماز ختم ہوئی اور آ کر ساری داستان سنائی اور کہا کہ ہم یہاں مشورے سے کچھ مدد کے لیے راندیر میں آئے ہیں کہ کچھ امداد ہو جائے، بہار کے لوگ کافی پریشان حال ہیں۔ بولے ایک شخص کھڑے تھے نا، انہوں نے کہا یہ دیکھو امریکہ والے جو ہے نا وہ یہیں رہتے ہیں، ابھی آئے ہوئے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ پورا معاملہ اس طرح ہے، پورا ماجرا اس طرح ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، چلو ہم ان کی مدد کر دیتے ہیں، امداد کر دیتے ہیں۔ 20,000 کونٹل گیہوں انہوں نے دیے۔ بولے کتنے؟ 20,000 کونٹل گیہوں انہوں نے دیے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں 2 روپیے 1 کونٹل چاول ہوا کرتے تھے، اور مجھے کہا مولانا صاحب یہ اس زمانے کی بات ہے جب 2 روپیے تولہ سونا آتا تھا، 2 روپے میں تولہ سونا آتا تھا۔ ایک ایک پیسے کی بڑی ویلیو تھی، بڑی اہمیت تھی، ایک ایک پیسے کی۔ گویا 20,000 تولہ سونا آ جاوے، اتنی رقم دی کہ اس کے چاول لے لینا اور غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ بولے مولانا یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی۔ میں بولا بالکل، انہوں نے بڑا کام کیا۔ اس کے بعد کیا کیا وہ سنو۔ میں نے کہا سناؤ۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا پیارے اللہ یہ رقم دی ہے، چاول دے رہا ہوں بہار والوں کو، یہ سب آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جی اس کا ثواب قیامت کے دن جس کی نیکیوں میں کمی ہونے لگے اس کی نیکیوں میں ثواب ڈالتے رہے گا۔ اللہ، ایسے ایسے لوگ تھے آپ کی راندیر کی سرزمین پر۔ انتقال کیسے ہوا؟ انتقال حج میں گئے تھے، حج میں احرام پہنا ہوا تھا، مکہ گئے، پھر اس کے بعد مینا گئے، پھر عرفات گئے۔ جب تک وقوف عرفہ نہ ہو انسان کا حج ادا نہیں ہوتا۔ احرام کی حالت میں عرفات کے دن وہ اپنے اللہ کو پیارے ہوئے۔
جہاں 30-40 لاکھ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، اور اتنے وقت میں سارے حاجی اسی میدان میں کھلے آسمان میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ کیا خوش نصیبی ہے، کیا سعادت ہے، اور کتنا اونچا اللہ نے مقام دیا ہے کہ عرفات کے دن انتقال ہوا۔ بولے مولانا ان کی بہن ساتھ میں تھی، اس نے اللہ سے کہا اللہ میرے بھائی کو عرفات دیا، میں نے کیا گناہ کیا، بھائی کے صدقے طفیل مجھے بھی کوئی اچھا دن دے دے۔ فرمایا دوسرے دن مینا میں احرام کی حالت میں ان کی بہن کا بھی انتقال۔ اللہ کرے کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسی ادا نہیں، زندگی غفلت میں گزری، گناہوں میں گزری، دنیا کی عظمت کے ساتھ گزری، ہائے دنیا دنیا کرتے کرتے گزری۔ اللہ کرے کہ اب ہم نیکی کے کام کرنے لگیں، گناہوں سے بچنے لگیں، بہت سی نیکیاں چھپا چھپا کر کے کرنے لگیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کیا ہو رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کون کس کی مدد کر رہا ہے، کس کا کام بن رہا ہے، راتوں کو اٹھ کے کون کس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ زندگی میں لاکھوں گناہ ایسے کیے، ہم جانتے اللہ جانتا، تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کرے کچھ نیکیاں بھی ایسی کر جاؤ، ہم جانے اللہ جانے، تیسرا کوئی نہ جانے، تاکہ قیامت کے دن وہ نیکی ہمارے کام آئے۔ یاد رکھنا ابھی نیکیاں کمانے کا وقت ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یا ابن آدم الدنیا خلقت لکم، اے آدم کی اولاد دنیا بنائی تیرے لیے، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تمہیں بنایا آخرت کے لیے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نا انسانوں کے فائدے کے لیے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے بیٹے کو سانپ نے کاٹ لیا، جیسے ہی سانپ نے ڈسا اس کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا ہمارے پورے علاقے میں جتنے بھی سانپ ہیں نا سب کو مار دیا جائے۔ لوگ نکل گئے، تلاش کرنے لگے، تلاش کرتے کرتے جنگلوں میں، جھاڑیوں میں جہاں سانپ ملتا سب سانپ کو مار دیا۔ سانپ تو مر گئے، کچھ دن گزرے، بادشاہ بیمار ہو گیا، بادشاہ کے گھر والے بیمار ہو گئے، رعایا کے لوگ بیمار ہونے لگے۔ ایک تجربہ کار اللہ والے حکیم صاحب تھے، ان کو بلایا اور کہا کہ حضرت کچھ سمجھ نہیں آتا، ماجرا الٹا ہو گیا، میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا، میں میری فیملی کے لوگ، رعایا کے لوگ، بستی کے لوگ بیمار ہونے لگے، پریشان ہونے لگے۔ حکیم صاحب کو بھی سب پتا تھا، کہا بادشاہ سلامت، اصل میں بات یہ تھی کہ آپ نے سب سانپ مروا دیے، وہ بہت غلط کام کیا۔ ارے وہ سانپ ڈسنے کا کام کرتے ہیں، انہیں نہ مروائیں تو اور کیا کریں؟ وہ ٹھیک ہے سامنے دکھ جائے مار دیا جائے، آپ نے تو باقاعدہ ایک دشمنی میں، ایک غصے میں کہ میرے بیٹے کو ڈسا ہے، سانپ کو تلاش کرو، باقاعدہ اس کے لیے آپ نے ٹیمیں تیار کی اور سب سانپ کو آپ نے مروا دیا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ ہواؤں میں کتنی زہریلی ہوا ہوتی ہے نا، اس کو یہ سب سانس کے ذریعے یہ سانپ لوگ اپنے اندر لے لیتے ہیں۔ اب جب سانپ نہ رہے تو وہ ہوا میں زہر پھیلنے لگا تو لوگ بیمار ہونے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت بادشاہ کو پتا چلا اللہ کا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ فوراً دوسرے علاقوں سے کچھ سانپ منگوائے اور اپنے علاقوں میں ڈال دیے، اور جب یہ کام کیا اللہ کی شان، کچھ دنوں کے بعد سب کی طبیعت بحال ہو گئی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، تیرا اللہ تو بڑا جاننے والا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اللہ کی حکمت تو اللہ ہی جانے، ہم کیا جانے، ہمارا دماغ چھوٹا، ہماری سوچ چھوٹی۔ اس لیے فرمایا اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے اللہ کو راضی کرو اور اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو۔
تو بات یہ ہے کہ خدمت کرنے سے انسان کا اینڈ اچھا آتا ہے۔ اپنے دل کو صاف رکھیں، خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اپنی طرف سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے اس کا پورا پورا خیال رکھیں، بہت صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزاریں، اپنی موت کے لیے تیاری کریں، آخرت کے لیے تیاری کریں۔ آج دنیا میں کوئی مرنا نہیں چاہتا، موت سے وحشت لگتی ہے، ڈر لگتی ہے، موت کے نام سے انسان گھبرا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آخرت کی تیاری نہیں کی ہے، اس لیے انسان مرنا نہیں چاہتا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک انسان ہے دبئی جا رہا ہے، خوش نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نوکری کے لیے جا رہا ہے، پتہ نہیں نوکری اچھی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ دوسرا آدمی دبئی جا رہا ہے، بڑا خوشحال ہے۔ وجہ کیا ہے؟ 2-3 شو روم وہاں پر ہے، اس لیے دبئی سے دل بھی لگ رہا ہے۔ پتہ ہے کچھ اماؤنٹ آئے گا، کچھ بیلنس آئے گی، کچھ رقم آئے گی، بڑی خوشی خوشی دبئی کا سفر کرتا ہے، رقم لے کر واپس آ جاتا ہے۔ گیا تھا خوشحال، آیا تھا خوشحال۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا دبئی میں پراپرٹی موجود ہے، دبئی میں پہلے سے محنت کی ہوئی ہے، مکان موجود ہے، کار موجود ہے، اسٹاف موجود ہے اور 3 فیکٹریاں موجود ہے، اس لیے دل دبئی سے لگا ہوا ہے، دبئی جانے کو دل کرتا ہے۔ اور دوسرا آدمی اسی کے ساتھ جا رہا ہے، اس کا دل دبئی جانے کو نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ مزدور ہے، قرضہ لیا ہوا ہے، دبئی میں کہاں جانا پتہ نہیں ہے، سیٹ کیسا ہوگا یہ پتہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ایک آدمی ہے جس نے آخرت کی تیاری نہیں کی ہے، اللہ کو راضی نہیں کیا ہے، پیارے نبی کی نقل نہیں اتاری ہے، اللہ کے دین کی محنت نہیں کی ہے، اللہ کے دین کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہے، اس کا بھی مرنے کو دل نہیں کرتا۔ پتہ ہے انجام برا ہونے والا ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا، زندگی گناہوں میں گزری ہے، غفلت میں گزری ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ سے محبت کی ہے، نو ٹینشن زندگی گزارتا ہے۔ جب تک زندگی مل جائے اچھی بات ہے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ سے صلح کریں گے، اپنے وقت کو وصول کریں گے، وقت کی قدر کریں گے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے، اور جب وقت آئے گا نا تو انشاءاللہ اس کی محبت میں مر بھی جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تحفہ یہ نا اللہ سے ملاقات ہوگی، اس سے بڑا کیا تحفہ ہے؟ پیارے نبی سے ملاقات ہوگی، صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ اگر اللہ کو راضی کیا ہے یاد رکھو جنت میں جوانی ملے گی، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ بھوک ہے، نہ کوئی فارغ ہونے کا ٹینشن ہے، نہ شوگر ہے، نہ پریشر ہے، نہ گھر سے کوئی فرمائش ہے کہ یہ لے آؤ وہ لے آؤ، کمانے کے لیے جاؤ بے چین ہو جاؤ۔ فرمایا نہیں، وہاں عمر بھی بڑھے گی نہیں، جنت تو عیش کی جگہ ہے، راحت کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، اطمینان کی جگہ ہے، مزے کرنے کی جگہ ہے، پکنک کی جگہ ہے، کھاؤ پیو گھومو مزے کرو عیش کرو۔ کھانا کھا لیا ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، پورا کھانا جو ہے وہ ہضم ہو جائے گا، جو مرضی کھاتا پھرے، جو مرضی پیتا پھرے، اللہ کا دیدار بھی ہوگا، پیارے نبی کا دیدار بھی ہوگا، صحابہ کرام سے ملاقات بھی ہوگی، جنت میں وہ اللہ کی زبانی قرآن بھی سنے گا، وہ جنت کی مزہ، وہ جنت کی بہاریں، وہ جنت کی حوریں، جو تھوڑا سا تھوک سمندر میں ڈال دے تو دنیا میں اتنا بڑا سمندر ہے، اس کے تھوڑے تھوک کی وجہ سے پورا سمندر میٹھا ہو جائے۔ فرمایا ایسی قیمتی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے، دنیا میں انسان کوئی
قیمتی جگہ دیکھتا ہے، ایک بار چلا جائے، دو بار چلا جائے، تیسری مرتبہ اس کا دل بھر جاتا ہے، لیکن یوں فرمایا جنت سے کسی کا دل بھرے گا نہیں، کیونکہ جنت کی رونق ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے، جنت کے حسن میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، جنت تو اللہ کا مہمان کھانا ہے۔ فرمایا کہ ایک انسان کو جنت بھی چاہیے لیکن جہنم والے کام کر کے، نیک بننا بھی ہے لیکن گناہ کر کے، اللہ کا ولی بھی بننا ہے لیکن معمولات کو چھوڑ کر کے، اپنے سارے کام اللہ سے کروانے بھی ہے لیکن رات میں میٹھی نیند سو کر کے، اس دنیا کی زندگی میں بڑے پیمانے پر کچھ کرنا بھی چاہتا ہے لیکن غفلت کے ساتھ۔ فرمایا ایسا نہیں ہوتا، اس لیے میرے عزیزو اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی طرف آئیں گے، اللہ کو راضی کریں گے اور اپنے دل پر محنت کریں گے، اپنے آپ کو سب سے بڑا گنہگار، پاپی اور مجرم سمجھیں گے اور اپنی طرف سے کسی کو کوئی ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے اس کی پوری کوشش کریں گے، ہر حال میں ہم گناہ سے بچیں گے، غیبت سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، تانے سے، بد نظری سے، آنکھوں کے غلط استعمال سے، زبان کے فضول استعمال سے، اور انشاءاللہ ہم خدمت کرتے رہیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جتنے واقعے میں نے آپ کو خدمت کے سنائے سب کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اینڈ اچھا لائے۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص ایک ہفتے پہلے میرے پاس دکان پر آئے، کیا ہوا، کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ بولے ہاں، میرے امی کے لیے دعا کرنا۔ ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ کیا ہوا؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں حج میں گیا تھا، مکہ مکرمہ میں میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا کیا بات کرتے ہو، مکہ مکرمہ میں؟ بولے ہاں۔ پھر ان کی جنازے کی نماز حرم شریف میں ہوئی؟ بولے ہاں مولانا۔ عشاء کا وقت تھا، تقریباً اذان ہو گئی تھی، ہم لوگ بیت اللہ شریف کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ میری ماں کے دل میں کتنی محبت ہوگی، اللہ نے کیسا قبول کیا کہ اس کا انتقال کے بعد اس کا جنازہ آیا حرم شریف، بیت اللہ شریف کے قریب، وہاں رکھا گیا۔ پھر تکبیر ہوئی، وہاں کے امام صاحب نے نماز پڑھائی عشاء کی، اس کے بعد جنازے کی نماز کا اعلان ہوا۔ اور بھی دو خوش نصیب لوگ تھے جن کا وہاں پر انتقال ہوا تھا۔ وہ سرزمین جہاں پر قرآن اترا ہو، وہ سرزمین جہاں پیارے نبی کا بچپنا اور جوانی گزری ہو، وہ سرزمین جہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے لیے پوری دنیا میں سے اس سرزمین کا انتخاب کیا ہو، وہ سرزمین جہاں پر اللہ نے بیت اللہ شریف کو رکھا ہو جو ہدایت کے پھیلنے کا مرکز ہے۔ زمین کا سب سے پہلا بنیادی حصہ وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ وہ سرزمین جہاں پر حدود حرم میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ ایک طواف کرو 1,00,000 طواف کا ثواب، ایک ریال صدقہ کرو 1,00,000 ریال صدقہ کرنے کا ثواب، 1-2 رکعت نفل پڑھو تو میرے عزیزو کتنی نفل پڑھنے کا ثواب۔ خلاصہ یہ ہے اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے میری ماں کو دفن ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ دعا کر دینا مولانا۔ میں نے کہا یار آپ کو تو مٹھائی تقسیم کرنی چاہیے تھی نوساری میں، جب آپ کی اماں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مبارک جگہ لے گئے، تھوڑا سا ان کے دل کی تسلی کے لیے تاکہ وہ روئے نہیں، بے چین نہ ہو، تڑپے نہیں، میں نے تھوڑی سی مزاحیہ بات کرنے کے بعد ان کو تسلی دیتے ہوئے میں نے کہا مجھے صرف اتنا بتاؤ آپ کی امی کے اندر خاص بات کیا تھی؟ بولے مولانا میرے امی بہت نرم تھے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، سخی بھی بہت تھے، فقیروں کی مدد بھی بہت کرتے تھے، سخاوت بہت۔ کیا کرتے تھے؟ ارے رمضان میں تو پورے محلے میں شام کے وقت میں نان بٹواتے تھے کہ بھائی اللہ کرے لوگ سحری میں میرے نان سے سحری کریں اور روزہ رکھیں، یہ سب کرتے تھے۔
اللہ کو راضی کرتے تھے، نمازوں کے پابند تھے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے، اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے بہت محبت تھی، بہت لگاؤ تھا۔ خلاصہ یہ ہے ایک دم اچھے بھلے تندرست تھے، پتہ نہیں تھا وہاں انتقال ہو جائے گا۔ مولانا دو بات بنیادی تھی، میری ماں بھولی بہت تھی، میری ماں سخی بہت تھی۔ ماشاء اللہ۔ میں نے کہا آپ کے ابو کا تھوڑا سا دھیان رکھنا، کیا حال چال ہے آپ کے ابو کا؟ مولانا میرے ابو کا بھی انتقال ہو گیا نا۔ کب ہوا؟ وہ 23 رمضان لے گئے۔ آپ تو بڑے ماں باپ کے بیٹے ہو، 23 رمضان لے گئے وہ؟ بولے ہاں۔ ابو کیا کرتے تھے؟ ارے وہ کیا نہیں کرتے تھے مولانا، وہ چلا آپ کے والد صاحب کے ساتھ بھی لگا، مجھے کہا سیم جو حال میری ماں کا وہ حال میرے ابو کا، بہت بھولے تھے، کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، کسی کی بات نہیں کرتے تھے، لپن چھپن نہیں کرتے تھے، اپنے کام سے کام کرتے تھے، سخی بہت تھے۔ کیا کرتے تھے سخاوت میں؟ کوئی فقیر مانگنے کے لیے آتا تھا نا مولانا جی، تو پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، پھر اس کو پوچھتے تھے بیٹا تو جوان ہے مانگتا کیوں ہے؟ تو وہ کہتا تھا اگر تو کوئی بزنس کرے تو، وہ کہتا کہ چچا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں بزنس تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس رقم نہیں ہے۔ تو اس کو مارکیٹ لے جاتے اور دیکھتے کہ اس کے اندر کس چیز کی صلاحیت ہے، کچھ چیزیں اس کو دلا دیتے اور ایک ہفتے تک اس کو اس کا بزنس کرنے دیتے، پھر معلوم کرتے ایک ہفتے کے بعد کہ یہ بندہ کس پوزیشن پہ کھڑا ہے، پتہ چلتا کہ اس نے مانگنا چھوڑ دیا ہے، کمانے لگا ہے، پھر اس کو ایک لاڑی دلا دیتے، مناسب جگہ بتا دیتے، ہمیشہ اس کی خبر گیری کرتے، کیا کماتا ہے، کیا کھاتا ہے، کچھ پیسے کی ضرورت ہوتی سامان لانے کے لیے میرے ابو کے پاس آ کر کے لے جاتا۔ مولانا کئی فقیر ایسے ہیں نوساری کے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں میرے باپ کی بدولت انہوں نے مانگنا بند کر دیا۔ یہ کرتے تھے میرے ابو۔ صرف یہ نہیں، کئی عورتیں ایسی بتا سکتا ہوں جو مانگتی تھی، بیچاری بیوہ تھی، مجبور تھی، لاچار تھی، پریشان تھی، بچوں کی وجہ سے وہ لوگوں کے پاس بھیک مانگنے کے لیے جاتی تھی۔ میرے ابو جب ان کی تحقیق کی اور صحیح معنوں میں پتہ چلا بیوہ ہے، پوچھتے تھے بہن تجھے سلائی کام آتا ہے؟ وہ کہتی تھی جی مجھے آتا ہے، اسے مشین دلا دیتے تھے، وہ سلائی کام کرتی، میرے ابو کو دعا دیتی۔ مولانا پوری زندگی دعا لینے والے کام کیے، غریبوں کی مدد کی، یتیموں کی مدد کی، پریشان حالوں کی مدد کی، پھر انہیں رمضان نہ ملتا تو اور کیا ملتا۔ میں نے کہا یار آپ تو بڑے باپ کی اولاد ہو۔ ابو کیا کرتے تھے؟ بولے وہ سخی بہت تھے، پہلے نان ابو تقسیم کرتے تھے، ابو کے انتقال کے بعد اماں تقسیم کرتے تھے۔ ابا دکان پہ بیٹھتے تھے، آخری زمانے میں ابا دکان پر تو نہیں بیٹھتے تھے۔ میں نے کہا پھر آپ لوگ 2-3 بچے، آپ نے کبھی ابا کو روکا نہیں کہ ابا آپ اتنا خرچ کیوں کرتے ہو؟ اس کو سلائی مشین دلا دیا، فلاں غریب کو یہ چیز دلا دی، اس کا کاروبار شروع کروا دیا، اس میں کافی خرچ لگتا ہے۔ بچے تو کبھی روکتے ہیں نا ماں باپ کو کہ آپ کچھ کرتے نہیں، نعوذ باللہ، پھر اتنا خرچ کیوں کرتے ہو؟ مولانا پوری زندگی یہی ہمیں کما کما کے پیسے دیتے رہے تو میرے ابو بڑے ہو گئے تو کیا وہ ہم سے سوال کریں؟ کیا یہ اچھی بات ہے کہ ہمارا باپ ہم سے مانگے؟ ہم بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ہم ابا کو پوری زندگی ان کی اتنی بہترین کرنے کی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ کبھی بھی وہ ہم سے 1 روپیہ نہ مانگے۔ ہر ہفتے کبھی 3000 کبھی 5000 روپے میں ابو کو دے دیتا تھا، وہ کیا مانگے ہم ان کے جیب میں پیسے رکھ دیتے تھے پابندی سے، ہر ہفتے کبھی 5000 کبھی زیادہ کبھی کم، جیسا موقع آتا تھا ابو کو دے دیتے تھے، تو پھر وہ بڑے دل سے خرچ کرتے تھے۔ پوری زندگی کبھی ہم نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ ہمارے باپ ہمارے سامنے ایسے کرے، اچھا لگتا ہے، اس کے جیب میں پیسے دے دیتے تھے۔ میں کہا پھر بولے ابو کا انتقال ہوا نا، وہ پورا سلسلہ میری ماں کے ساتھ شروع کر دیا۔ ابھی کیا حال چال ہے؟ مولانا کبھی کبھار ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے یہاں تھوڑی گراہکی کم کر دے تاکہ ہم کہیں گھومنے بھی جا سکیں۔ کیا گرمی، کیا بارش، کیا سردی، گراہکوں کی لائن لگی رہتی ہے، ہماری دکان خالی نہیں رہتی۔ جب سے ہم نے ہمارے ماں باپ کے جیب کو بھرنے کی کوشش کی ہے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے ہماری دکان کو بھر دیا، ہمیں اپنا ذاتی مکان دلا دیا، ہم کئی مرتبہ عمرہ کر کے آئے، اور الحمدللہ آج بھی غریبوں کی مدد والا سلسلہ
سلسلہ ہمارے گھر سے جاری ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ عاجز اس نتیجے پر پہنچا ہے، جو خدمت کرتے اس کا اینڈ اچھا آتا ہے، اور پوری زندگی کا مین خلاصہ اینڈ کا ہے، خاتمے کا ہے۔ اللہ کرے اس زندگی میں ہم بھی کچھ کام ایسے کر جائیں کہ ہمارا بھی اینڈ اچھا آئے، ہمارا بھی خاتمہ اچھا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے، کوالٹی والی عبادت کرنے کی، ہر موقع پر ہر حال میں پیارے نبی کی اطاعت کرنے کی اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اندر باہر کی لائٹوں کو بند کر دیجیے۔ اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اپنی گردن کو جھکائیے، دل میں اپنی اصلی تصویر دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ لوگوں کی نظر میں ہم کیا ہے اس کو بھول جائیے، دیکھیں اعمال کیسے ہیں، خدا کی نظر میں ہم کیا ہے، کیا ہمارا نام اللہ کے دیوان میں، کیا نیک لوگوں میں ہے یا نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ روزانہ رات میں تہجد کی نماز میں فرشتوں کی ایک جماعت خدا کے عاشقوں کو اٹھاتی ہے۔ تھوڑا سا غور کیجئے، کیا ہمیں کوئی اٹھاتا ہے؟ کیا ہم اٹھ جاتے ہیں رات کے آخری پہر میں؟ کیا ہمارا نام خدا کے عاشقوں میں ہے یا نہیں؟ اللہ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور ہم میٹھی نیند سو رہے، ہمیں موت بھی اچھی چاہیے، 500 فرشتے بھی چاہیے موت کے وقت، جو قندیلیں لے کر آئیں، خوشبوئیں لے کر آئیں، خوشخبری لے کر کے آئیں، اللہ آپ سے خوش ہے، آپ سے راضی ہے۔ اور ہمیں قبر کی میٹھی نیند بھی چاہیے، اس میں جنت کی کھڑکی بھی کھلی ہوئی چاہیے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا بھی چاہتے ہیں، اور رات کا آخری پہر اللہ پر فدا بھی نہیں کرنا چاہتے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ہمارے حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکت، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بروڈا میں ICU روم میں تھے۔ ایک ساتھی نے کہا میں حضرت کے پاس گیا، میں نے پوچھا حضرت کیا حال چال ہے؟ کہا بیٹا 3:30 بجے اٹھ گیا تھا، میں نے اپنا ICU روم میں ذکر کیا، ذکر جہری کیا، اس بڑھاپے میں وہ رات کے آخری پہر کو ایک رات میٹھی نیند سونے کے لیے تیار نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، زندگیاں گزر جاتی ہے، سوچ کر بھی گزر جاتی ہے، عمل کر کے بھی گزر جاتی ہے، باتیں کر کے بھی گزر جاتی ہے۔ صاف کہا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتے، صاف ارشاد تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، نیتوں کو دیکھتے ہیں، کس کے لیے کیا، کس کی محبت میں۔ کچھ باتیں کریں یہ تنہائی میں، یہ سناٹے میں، یہ اندھیرے میں، اپنی قبر کے اندھیرے کو یاد کریں، اپنے بارے میں سوچیں کیا پایا کیا کھویا، کون سے غریب کی خدمت کی۔ کاش کوئی گھرانہ ایسا بھی ہوتا، ہم کچھ چکن مٹن لا کے دے دیتے، بیوہ ماں خوش ہو جاتی، اس کے بچے ہمیں دعا دیتے، اس کی ماں کہتی بیٹا فکر نہ کرو، تمہارے باپ تو نہیں ہے لیکن یہ چچا ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ کہاں ہیں ان کے لیے رونے والے، ان کے لیے تڑپنے والے۔
اللہ خود پہلے آسمان پر آتے تھے، اللہ خود آتے پہلے آسمان پر، اور اسی وقت ہم میٹھی نیند سو رہتے تھے، کچھ چادر اوڑھ کے ہی بات کر لیتے اپنے اللہ سے۔ شیطان کہتا ہے اس وقت اٹھے گا نا تیری نیند پوری نہیں ہوگی، پورا دن اچھا نہیں گزرے گا، تیری نیند ادھوری رہے گی، کچی نیند رہے گی، پورا دن تو بے چین رہے گا، نعوذ باللہ۔ یہ شیطان ڈراتا ہے۔ خدا کے عاشقوں کو پوچھو، وہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ لیتے ہیں اسی راتوں کی عبادت کی بدولت۔ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ جائے مولا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں۔ یہ ایک مناجات ہے، اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، مائے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، نافرمانی میں کب تک عمر کاٹوں، سستی میں کب تک عمر کاٹوں، سوچو میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم والا، کریم آقا، اللہ جی ہم بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہے، اقراری مجرم ہیں۔ آج کی مجلس میں آپ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ یہ نیک لوگوں کے درمیان اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے۔ اللہ ہم کوئی چھوٹے موٹے گنہگار نہیں، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں۔ اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں۔ اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں۔ اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں۔ اللہ آپ کے بندہ بھی چاہتے ہیں گناہوں کے ساتھ۔ اللہ بہت بڑے بڑے مرتبے چاہتے ہیں رات کو میٹھی نیند کے ساتھ۔ اللہ زندگی شیطان نے اسی سوچوں میں پوری کر دی۔ اللہ معاف کر دے، معاف کر دے میرے رب۔ تیرے عاشق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بہت سے ایسے ہیں جن کی تمنا صرف تیری رضا ہے، جو تجھے پانا چاہتے ہیں، تیری محبت میں آتے ہیں، تیرے ولی بننا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنی زندگی سے پریشان بھی ہے، شرمسار بھی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں اس کا اقرار بھی ہے، بد نظری ہو جاتی ہے اس کا اقرار بھی ہے، آنکھوں کا غلط استعمال ہو جاتا ہے اس کا شدت سے افسوس بھی ہے۔ اللہ بہت سی باتیں وہ ہوتی ہے نہ کہہ سکتے نہ سہ سکتے ہیں۔ 5 دن تک بہت اچھے نیک بن جاتے ہیں، تہجد گزار بن جاتے ہیں، چھٹے دن شیطان گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہاں گئی وہ تیری 5 دن کی عبادت ہے، کہاں گئی وہ تیری پارسائیاں، بڑا نیک بننے آیا تھا، ولی بننے آیا تھا، دیکھ پھسلا دیا نہ تجھے۔ پھر وہ بندہ رونے لگتا ہے، اللہ پاک سوری میرے سے غلطی ہو گئی۔ رب کریم ایسے لوگ بھی ہیں، یا عاجز آپ کے دربار میں ان لوگوں کی طرف سے اپنے آپ کی طرف سے بھی منت سماجت کرتا ہے، انہیں مکمل گناہوں سے بچا لے اللہ جو بچنا چاہتے ہیں انہیں تو بچا لیجیے اللہ انہیں تو بچا لیجیے، انہیں تو بچا لیجیے اللہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک گنہگار ہے، قصوروار ہے، خطا کار ہے، سزاوار ہے، جیسے بھی ہے آپ ہی کے ہیں اللہ اس زمانے میں آپ کے ہونا چاہتے ہیں، یہ کیا کم سوچ ہے، یہ اتنے گناہوں کے باوجود آپ کو منانا چاہتے ہیں، پیارے نبی کی نقل اتارنا چاہتے ہیں۔ رات کی اللہ ایک بڑا طبقہ اپنی زبان میں ہی اپنی داستان اللہ کو سنا دی۔ کیا رات میں آنکھ نہیں کھلتی ہے؟ کہہ دیجئے نا اللہ کو۔ کیا فرشتے ہمیں نہیں اٹھاتے؟ شاید خدا کے عاشقوں میں ہمارا نام نہ ہو، آج تڑپ لیجئے، اس کے گھر میں بیٹھے ہیں، کیا پتہ ابھی وہ اپنے عاشقوں میں ہمارا بھی نام لکھتے ہیں۔ اصل نیک لوگ وہ ہیں جن کا خدا کے دیوان میں نیک لوگوں میں نام ہو۔ اپنی زبان میں مانگ لیجیے اللہ سے۔ اللہ جی آپ کو معلوم ہے ہم ایک مبارک سرزمین پر بیٹھے، وہ سرزمین جو اولیاء اللہ کی سرزمین سمجھی جاتی ہے، اس کی پشت پر بھی تیرے اولیاء موجود ہے، اس کی پشت کے نیچے بھی تیرے اولیاء موجود ہے۔ یہاں سے اللہ تو نے ہدایت کے چشمے جاری فرمائے ہیں، اپنے دین کے فیض کو عام فرمایا ہے، بڑے بڑے مشائخ یہاں سے نکلے ہیں، انہی کے صدقے طفیل اگر ہمارا نام بھی نیک لوگوں میں آ جائے، اللہ آپ کا بڑا احسان ہو جائے گا، بڑا کرم ہو جائے گا، بڑا فضل ہو جائے گا۔ اے اللہ شیخ اجمیری صاحب کے دور میں، حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں راندیر والے جو آپ سے جڑے ہوئے تھے، اللہ وہ دوبارہ راندیر میں دن دکھا دے، اللہ وہ بہاریں
دکھا دے۔ اے اللہ راندیر کے نوجوانوں کو دوبارہ اپنے دین کی عالی خدمت کے لیے قبول کر لے۔ تیرے اللہ تیرے عاشقوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، آپ کا نام سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ راندیر والوں پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ واپس خوش ہو جائیے، دوبارہ خوش ہو جائیے اللہ، اللہ دوبارہ خوش ہو جائیے، انہیں برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنا، بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما، مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اللہ دی آخری گزارش ہے، اللہ آخری گزارش ہے، ایک محبت کی نظر ہم تمام پر ہو جائے اللہ، اے اللہ ہم تمام پہ ہو جائے، اور راتوں کی مناجات کی لذت ہمیں بھی دے دی جائے اللہ، ہمیں بھی دے دی جائے، راتوں میں اٹھنے کی توفیق ہمیں بھی مل جائے، ہم بھی اللہ آپ کو راضی کرنے والے بن جائیں، ایسے فیصلے فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔